آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر ان حضرات ان مرحومین کی ارواح کو اصال فرما لیں۔ محبوب حسین ابن محمد حسین، اعجاز فاطمہ بنت مختار حسین، سردار حسین ابن کرار حسین، کنیز فضہ بنت جواد حسین، محمود حسین ابن محمد حسین، حامد حسین ابن محمد حسین۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ المکی المدنی القرشی الہاشمی مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد الصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال امام الحسین علیہ الصلاۃ والسلام فی وصیتہ لمحمد ابن حنفیہ یا اخی انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وارید ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر واسیر بسیرت جدی وبسیرت ابی علی ابن ابی طالب صلوات اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ عزیزان گرامی، یہ خمسہ مجالس کہ جس کو ناچیز آن لائن خطاب کر رہا ہے، اس خمسہ مجالس کا عنوان گفتگو اور موضوع اصلاح معاشرہ کربلا کے پس منظر میں، اور کیونکہ اس سے پہلے گزشتہ سالوں میں کبھی ایسا وقت نہیں آیا کہ خطباء و ذاکرین اور علماء کرام کو آن لائن مجالس خطاب کرنا پڑی ہوں، اور اس سلسلے میں کسی طرح کا کوئی تجربہ، کوئی ایکسپیرینس بھی نہیں ہے، لہٰذا سامعین کرام سے، مومنین کرام سے میں گزارش کروں گا کہ خطیب کے لیے، ایک ذاکر کے لیے جب تک مجمع اس کے سامنے نہ ہو اس وقت تک خطاب کرنا ایک واقع مشکل امر ہے، اس لیے کہ مجمع کے سامنے ہونے کی وجہ سے خطیب کو حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے اور اپنی افکار کو صحیح طور پہ پیش کرنے کا موقع بھی مجمع فراہم کرتا ہے، سامعین فراہم کرتے ہیں۔ بہرحال ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں یہ توفیق عطا کی کہ ہم امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام سید الشہداء، فرزند رسول، جگر گوشہ بطول حضرت امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی فرش عزا بچھا سکیں اور ان کا پرسہ ان کے نانا حضرت رسول خدا اور ان کی والدہ ماجدہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا اور باقی ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام، اور بالخصوص ہمارے زمانے کے امام عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت بابرکت میں پیش کر سکیں۔ اس توفیق کے لیے ہم جتنا شکر خدا ادا کریں وہ کم ہے، اور میں یہ بھی آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ان مجالس کو، کہ جو یہ ریکارڈڈ مجالس ہیں، ان مجالس کو آپ اس انداز میں نہ سماعت فرمائیے گا کہ جس انداز میں انسان سامنے بیٹھ کر کے مجلس سنتا ہے، اس لیے کہ نہ یہاں مجمع ہے اور نہ کوئی درود اور صلوات کے ذریعے سے
सहारा देने वाला है। बहरहाल, और खुदावंद आलम की बारगाह में दुआ करते हैं कि खुदावंद आलम जल्द अज जल्द आलम बशरियत को इस करोना वायरस से, इस बीमारी से निजात अता फ़रमाए, ताकि हमारी ज़िंदगी फिर मामूल पे आ सके और हम फिर फ़र्श अज़ा, फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का गम और अहले बैत अलैहिस्सलाम का तज़किरा उसी अंदाज़ में कर सकें कि जिस तरह से हम गुज़श्ता सैकड़ों सालों से करते चले आ रहे हैं। तो अज़ीज़ान गिरामी, मैंने इस खमसा मजालिस के लिए जिसको उन्वान गुफ्तगू करार दिया वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का वसीयतनामा है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम यज़ीद की बैत से इनकार करने के बाद जब आप मदीना मुनव्वरा से निकलने लगे और आज़िम सफ़र करबला हुए, तो आपने अपने भाई हज़रत मोहम्मद हनफिया को तलब फ़रमाया और उनसे इस सिलसिले में काफ़ी देर गुफ्तगू के बाद आपने उनके नाम एक वसीयतनामा तहरीर फरमाया, जिस वसीयतनामे के ये जुमले के जिनको मैंने पढ़ने का शरफ़ हासिल किया और जिनको इन मजालिस के लिए उन्वाने गुफ्तगू करार दिया, इस वसीयतनामे को आपने तहरीर फरमा करके अपनी ख़ातिम मुबारक के ज़रिए जो है वो मोहर लगा करके जनाब मोहम्मद हनफिया के सुपुर्द फरमाया और जनाब मोहम्मद हनफिया को मदीने के अंदर अपना नायब करार दिया और जनाब मोहम्मद हनफिया से फ़रमाया कि मोहम्मद हनफिया, मेरे भाई, आप मदीने पर नज़र रखना और यहाँ के हरकात व सकनात के बारे में मुझे इत्तला करना। और उसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मदीने को अलविदा इमाम ने कहा। आइए करबला और इमाम का ये सफ़र और वाक़े करबला, क़ुरबानियों की मंजिल तो बाद में है। पहले इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक मसाइब भरा और मुश्किलात भरा सफ़र जो है वो तय फरमाया। इस सफ़र से पहले इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने वाक़े करबला के अहदाफ और अपने इस सफ़र के मकसद को और आप क्यों मदीना छोड़ रहे हैं और क्यों इतनी अजीम क़ुरबानियों के लिए जो है वो आप आमादा हो गए हैं, उसके अहदाफ और मकासिद को इस वसीयतनामे में ज़िक्र फरमाया। आपने अपने भाई हज़रत मोहम्मद हनफिया के नाम जो वसीयतनामा लिखा उसको आपने यहाँ से शुरू फरमाया, ए मेरे भाई मोहम्मद हनफिया, मैं ना तो शर फैलाने के लिए निकल रहा हूँ और न मेरे इस सफ़र का इक़दाम, सफ़र का मकसद जो है वो किसी तरह की बगावत या किसी तरह की कोई रियाकारी कि मैं लोगों को ये दिखाऊं कि मैं इस्लाम की हिफाजत के लिए निकल रहा हूं, और न मैं रूए ज़मीन पे फ़साद करना चाहता हूं, न किसी तरह का फितना चाहता हूं और न किसी पर जुल्म करना चाहता हूं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इस वसीयतनामे में जो है वो इन 4 बातों से इनकार फरमाया। पहली बात यह कि न मैं शर फैलाने के लिए निकल रहा हूँ, न मैं बगावत के तौर पे बगावत करने के लिए निकल रहा हूँ, और न मैं किसी तरह का फितना व फसाद बर्पा करना चाहता हूँ, और न मैं अपने इक़दाम के ज़रिए से जो है वो किसी पर जुल्म करना चाहता हूँ। इन 4 बातों से इनकार, सबसे पहले वसीयतनामे का जो इब्तिदाई हिस्सा है उसमें इन 4 बातों से इमाम ने इनकार फरमा दिया है। अब ये 4 बुराइयां वो थीं कि जिन बुराइयों के अंदर जितनी भी बुराइयां हैं वो सब सिमट करके आ जाती हैं, इसलिए कि जो भी बुराई है इंसानी माशरे के अंदर वो इन्हीं 4 बुराइयों में से किसी एक से मुताल्लिक़ होती है। अगर कोई बुराई होगी या तो वो शर से मुताल्लिक़ होगी, या वो बुराई जो है फितना व फसाद से मुताल्लिक़ होगी, या वो बुराई जो है वो फिर किसी पर जुल्म से मुताल्लिक़ होगी, या वो बुराई जो है वो बगावत की शक्ल में जो है वो सामने आएगी। इसका मतलब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने इस सफ़र के और अपने इस इक़दाम के सिलसिले में इस बात को वाज़ेह कर दिया कि मैं किसी भी तरह की बुराई और किसी भी तरह की जो है वो फितना अंगेज़ी के लिए नहीं निकल रहा हूँ।
اور اس کے بعد آپ فرماتے ہیں انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ میرے بھائی صرف اور صرف میں اس لیے نکل کھڑا ہوا ہوں، میں اس لیے اس سفر پہ آمادہ ہوا ہوں، میں اس لیے اپنے اہل و عیال کو ساتھ لے جانے کے لیے تیار ہو گیا ہوں، میں اس لیے ان خواتین بنی ہاشم کو اور مخدرات عصمت کو اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کروں۔ امام حسین علیہ السلام اس امت مسلمہ کی اصلاح کرنا چاہتے تھے، اس لیے آپ نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا، اور یزید کی بیعت کے انکار کرنے کے بعد آپ نے اپنے اس چھوٹے سے قافلے کو لے کر کے آپ مدینے سے روانہ ہوئے۔ تو عزیزان گرامی، امام حسین علیہ السلام نے اپنے کربلا جانے کے مقصد کو واضح طور پر بیان کر دیا کہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ اس زمانے میں مدینے کے اندر اور مدینے کے اطراف میں اور عالم عرب میں اگر آپ غور فرمائیں گے تو سب سے زیادہ جو تعداد تھی وہ مسلمانوں کی تھی، امت مسلمہ کی تھی، اور امت مسلمہ کا دائرہ کافی وسیع ہو چکا تھا، اور اس امت کے اندر جو ہے وہ برائیاں پیدا ہونا شروع ہو چکی تھیں، اور ان برائیوں کی اصل وجہ جو تھی وہ خلافت اسلامیہ کا اور حکومت اسلامیہ کا اپنے مقام سے ہٹایا جانا تھا۔ اس لیے کہ جب معصوم کو حکومت سے دور کر دیا گیا، خلافت سے دور کر دیا گیا، اور غیر معصوم مسند خلافت رسول پر بیٹھ گئے، اور انہوں نے جو ہے وہ مسند خلافت پہ بیٹھ کر کے اسلام کو بدلنا اور اسلام کے اندر تبدیلیاں کرنا شروع کر دیں، تو لامحالہ اسلامی معاشرہ برائیوں کے دلدل کی طرف جانے لگا۔ اسلامی معاشرے کے اندر وہ تعلیمات کو جو حضور پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ لے کر کے آئے تھے، اور وہ احکام قرآنی جو خداوند عالم کی طرف سے ہمارے نبی پر نازل ہوئے تھے، اور وہ شریعت محمدی کے احکام کہ جن کے ذریعے سے اسلام نے انسانوں کے درمیان سے ان برائیوں کو ختم کیا تھا جو دور جاہلیت میں موجود تھی، اور پھر ان کو جو ہے وہ کمالات عطا فرمائے تھے۔ اب اسی قرآن کے احکام کو لوگوں نے پس پش ڈال دیا تھا، اب قرآن پہ عمل کرنے والے نہ ہونے کے برابر رہ گئے تھے۔ قرآن کی تلاوت کرنے والے بہت تھے، قرآن کے پڑھنے والے بہت تھے، لیکن اس کے احکام کو سمجھنے والے اور اس پہ عمل کرنے والے نہ ہونے کے برابر تھے۔ نمازیں تو ادا ہو رہی تھیں، لیکن نمازوں کے فلسفے سے لوگ ناواقف ہو چکے تھے۔ ماہ مبارک کے روزے تو رکھے جا رہے تھے، لیکن روزوں کا فلسفہ کیا ہے، اسلام نے یہ روزے کیوں واجب کیے ہیں، اس فلسفے کو امت مسلمہ بھلا چکی تھی۔ تو عزیزان گرامی، امت کو ایک ایسے دلدل میں دھکیل دیا گیا تھا کہ جہاں وہ اسلام سے، قرآن سے، سیرت حضور پاک سے اور طریقہ اسلام اور طرز اسلام سے جو ہے وہ دور ہو چکی تھی۔ لہٰذا امام حسین علیہ السلام اس امت مسلمہ کو دوبارہ سے قرآن کے راستے پہ اور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور کی سیرت طیبہ کے مطابق زندگی گزارنے کی طرف دعوت دے رہے تھے۔ اور آپ نے فرما کر کے کہ میں اصلاح چاہتا ہوں امت مسلمہ کی، ایک بہت بڑے دائرے کے اندر اس لفظ کا استعمال اس لیے کہ مختلف جو ہے وہ حوالوں سے کیا جا سکتا ہے۔ یہ لفظ ایک کامن لفظ ہے، ایک عام لفظ ہے کہ جو ایک بہت وسیع دائرے کو شامل کرتا ہے۔ جب ہم اصلاح کی گفتگو کرتے ہیں تو اصلاح کسی ایک چیز کے سے متعلق نہیں ہے، بلکہ اصلاح ہماری زندگی کے ہر پہلو سے متعلق ہے، چاہے وہ اصلاح نفس ہو، اصلاح ذات ہو کہ ہم سب سے پہلے ہم اپنی اصلاح کریں، اپنے نفس کی اصلاح کریں۔ جو برائیاں ہمارے نفوس کے اندر پیدا ہو گئی ہیں، ان برائیوں کو ہم
आयात इलाही के ज़रिए, अहकाम कुरान के ज़रिए और सीरत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए उन बुराइयों को दूर करके अपने अंदर वो अच्छाइयाँ पैदा करें कि जो अच्छाइयाँ इस्लाम हमसे चाहता है। उन नकाइस को दूर करके कि जो नकाइस माहौल और मुआशरे और हमारे अतराफ़ में लोगों की वजह से हमारे ऊपर जो असर होता है और हम गुनाहों में मुब्तला हो जाते हैं, हम रूहानी और मानवी बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं, उन मानवी बीमारियों को और उन रूहानी बीमारियों को दूर करने की कोशिश करें और अपने नफ्स को ऐसा बनाएं कि जैसा हमसे इस्लाम हमसे चाहता है। और ये सबसे अजीम पहलू है इस्लाह का, इस्लाह नफ्स। इसलिए कि जब नफ्स जो है वो हिदायत याफ्ता हो जाए, कोई शख्स हिदायत याफ्ता हो जाएगा तो लामुहाला फिर मुआशरा भी हिदायत याफ्ता हो जाएगा, सोसाइटी भी हिदायत याफ्ता हो जाएगी। और इस्लाह नफ्स के सिलसिले में सबसे अहम यह है कि हम दूसरों की तरफ नज़र उठाने के बजाय हमारी पहली ज़िम्मेदारी ये है कि हम अपने नफ्स की इस्लाह करें, हम अपने आप की इस्लाह करें, हम अपने आमाल को, अपने किरदार को और अपने तरीक़े ज़िंदगी को संवारने की कोशिश करें। इसलिए कि जब कोई मुआशरा, कोई सोसाइटी वजूद में आती है तो सोसाइटी अफराद से तश्कील पाती है। वो सोसाइटी कुछ अशख़ास से जो है वो तश्कील पाती है। मुज्तमा जब बनता है तो कुछ अफराद के ज़रिए से तश्कील पाता है। लिहाजा जब हम किसी मुज्तमा को, अगर हम किसी मुज्तमा की इस्लाह करना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि अहले मुज्तमा जो हैं पहले उनकी इस्लाह का काम शुरू हो, और जब उनकी इस्लाह हो जाएगी तो ख़ुद ब खुद एक अच्छा मुआशरा तश्कील पा जाएगा, एक अच्छी सोसाइटी जो है तश्कील पा जाएगी। तो ज़रूरत इस बात की है कि हर इंसान अपनी इस्लाह की फ़िक्र करे और अपने आप को संवारने की कोशिश करे, अपने आप को अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक बनाने की कोशिश करे। कुरान मजीद और हुज़ूर पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा और अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की सीरत तय्यबा के मुताबिक अपने किरदार को ढालने की कोशिश करे। और हर एक फ़र्द जो है मुज्तमा का एक जुज़ है, तो जैसे जैसे ये अफराद की इस्लाह होती चली जाएगी वैसे वैसे ख़ुद ब खुद मुज्तमा की इस्लाह होती चली जाएगी। अगर एक शख्स जो है उसने अपनी इस्लाह कर ली और वो हिदायत याफ्ता हो गया और वो इस्लाम और कुरान के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने लगा, तो इसका मतलब ये है कि मुसलमानों के मुज्तमा में, मुसलमानों की सोसाइटी में 1% जो है वो मुज्तमा हिदायत याफ्ता हो गया। और जब ये सिलसिला एक फ़र्द से बढ़कर दूसरे अफराद, तीसरे फ़र्द, चौथी फ़र्द और उसके बाद जो है वो बढ़ता चला जाएगा तो उतने ही % जो है मुआशरा हिदायत याफ्ता होता चला जाएगा। तो अज़ीज़ान गिरामी, इस्लाह की जो अज़ीम ज़िम्मेदारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, क्योंकि ये मिशन है कि जो मिशन अम्बिया का था, जो रसूलों का था, अम्बिया और रसूल को खुदावंद आलम ने इसी ज़िम्मेदारी के लिए मुंतखब फरमाया था कि वो जाएं और जाकर के हमारे पैगाम और हमारी वही के ज़रिए से नौए बशरियत से बुराइयों को दूर करें और उनके अंदर जो नकाइस पैदा हो गए हैं उन नकाइस को दूर करके उनके अंदर कमालात पैदा करें और उन्हें इस बात की तरफ तालीम दें कि तुम्हारी वजह तख्लीक क्या है, तुम्हें खुदावंद आलम ने किस लिए खल्क़ किया है। जैसा कि कुरान मजीद में इरशाद होता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने जिन्न व इंस को नहीं खल्क़ किया मगर ये कि वो हमारी इबादत करें। तो जिन्न व इंस की तख्लीक खालिक़ कायनात की इबादत के लिए हुई है और इबादत हर उस फ़ेल और कौल और उस अमल का नाम है कि जिससे खुदा राज़ी हो, जिसमें खुदा की रज़ायत हो, खुदा की खुशनुदी हो और जो हमें मानवी तौर पे और रूहानी तौर पे हमारे रब से करीब कर सके। हर उस अमल का नाम इबादत है। तो अज़ीज़ान गिरामी, हमारे आमाल ही हैं कि जो हमें अल्लाह से दूर करते हैं और हमारे आमाल ही हैं कि जो हमें अल्लाह से करीब करते हैं। माबूद और अब्द के दरमियान का जो रिश्ता है वो इबादतों पर रुका हुआ है। वह अल्लाह की इताअत, अल्लाह की फरमाबरदारी, उसके अहकाम पे अमल करना,
اسی پر موقوف ہے۔ اور اسی لیے میں ابدیت کے سلسلے میں ایک دو بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ابدیت جو ہے وہ بہت اہم ہے، حتیٰ کہ بعض مقامات پر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ابدیت سے اہم کوئی چیز نہیں ہے، اور کیوں نہ ہو، اس لیے کہ ابدیت ہی ایک رشتہ ہے عبد اور معبود کے درمیان کا، عبادت ہی ایک راستہ ہے اللہ سے قربت حاصل کرنے کا اور اللہ کی رضایت کو حاصل کرنے کا، اور اس ہدف اور مقصد کو پورا کرنے کا کہ جس مقصد کے تحت، جس ہدف کے لیے خداوند عالم نے ہمیں وجود عطا کیا ہے۔ عبادت ہی وہ راستہ ہے کہ جو انسان کی تخلیق کے مقصد کو پورا کرتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، اب اس اللہ کے قریب کرنے کے لیے، اللہ سے قریب کرنے کے لیے، اللہ کی قربت کے لیے اور انسانی تخلیق کے ہدف کو اور مقصد کو پورا کرنے کے لیے خداوند عالم نے انبیاء کا انتخاب کیا، رسولوں کا انتخاب کیا، اور اس نے کتابوں کو نازل فرمایا، صحیفوں کو نازل فرمایا، تاکہ ہمارے پیغام کے ذریعے بشریت کو ہم سے قریب کیا جا سکے اور انسانوں کو یہ پتہ چل سکے کہ تمہاری ذمہ داری اس روئے زمین پر کیا ہے اور تمہیں کس طرح سے اپنے رب کی رضا کو حاصل کرنا ہے۔ اور ابدیت کو اس مقام پہ رکھا اسلام نے کہ آپ دیکھیں کہ جہاں ہم سے رسالت کی گواہی کو نماز میں، رسالت کی شہادت کا حکم دیا کہ ہم تشہد میں نماز کی شہادت، جب نبی کریم کی نبوت کی گواہی دیتے ہیں، حضور پاک کے رسالت کی گواہی دیتے ہیں، تو وہاں پر بھی پہلے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صفات میں صفت ابدیت کا تذکرہ کیا، ابدیت کو مقدم کیا منصب رسالت پر۔ ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ بے نظیر ہے، بے مثال ہے، لیس کمثلہ شیء، اس کے جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ اور اس کے بعد واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور محمد اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ یعنی نماز جیسی عظیم عبادت میں بھی خداوند عالم ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کر رہا ہے کہ جب تم میرے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو کائنات میں سب سے زیادہ محبوب ہے اللہ کو، جب اس کا ذکر کرنا، جب اس کا تذکرہ کرنا اور عبادت کی حالت میں جب ان کا ذکر کرنا، تو پہلے ابدیت کا تذکرہ کرنا، اس کے بعد رسالت، یعنی منصب، رسالت منصب ہے، ابدیت صفت ہے۔ لہٰذا پہلے میرے حبیب کی اس صفت کا ذکر کرنا کہ جس صفت پہ ہم نے جو ہے انہیں رسالت عطا فرمائی، وہی ابدیت تھی کہ جس ابدیت کی بنیاد پر جو ہے وہ رسولوں کو رسالت ملی اور انبیاء کو نبوت ملی۔ اور جیسا کہ روایات میں موجود ہے کہ جس وقت نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اجزاء نور، جو نور کے اجزاء تھے اہل بیت علیہم السلام، جب ان کے نور کو تخلیق فرمایا تو ان انوار نے حالت انوار میں جو عبادتیں کی، اللہ کی اطاعت کی، جو فرمانبرداری کی، اسی اطاعت کے ذریعے سے خداوند عالم نے جب نور کی پیشانی سے کچھ پسینے کے قطرے ٹپکے تو انہی پسینے کے قطروں سے انبیاء کو وجود عطا فرمایا۔ تو عزیزان گرامی، منصب سے بھی زیادہ اہم ہے ابدیت، کہ ابدیت کو جو ہے وہ مقدم کیا گیا اور منصب رسالت اور نبوت کو مؤخر کیا گیا۔ لہٰذا ابدیت کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے اور ابدیت کے اس صفت کو انسانوں میں اجاگر کرنے کے لیے خداوند عالم نے رسولوں کا انتخاب کیا، ہدایت کے سلسلے کو منتخب فرمایا، اور اسی ہدایت کے سلسلے کے ذریعے سے
انسانوں کو یہ پیغام دیا گیا کہ تم اپنے رب کی رضا کے لیے جو ہے وہ اس کے احکامات پر اور اس کے پیغامات کے مطابق زندگی گزارو۔ اور وہی انبیاء اور رسول کے جو اصلاح کا پیغام لے کر کے ہر زمانے میں آتے رہے اور ہر زمانے میں بشریت کی، انسانیت کی اصلاح کرتے رہے۔ ہر نبی اپنی امت کو اللہ سے قریب کرنے کے لیے اللہ کے پیغام پہنچاتا رہا، جبکہ ہر زمانے میں انبیاء کو اذیتیں اٹھانا پڑیں، تکلیفیں اٹھانا پڑیں۔ کوئی ایک دور بھی تاریخ انبیاء میں آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جس نبی نے بغیر کسی زحمت اٹھائے انسانوں کی اصلاح کی ذمہ داری کو پورا کر لیا ہو۔ یعنی اللہ تو یہ چاہتا تھا کہ وہ اپنے انبیاء کے ذریعے، اپنے رسولوں کے ذریعے، اپنے منتخب بندوں کے ذریعے اور اپنی وحی کے ذریعے انسانیت کو جو ہے وہ انسانوں کے جو ہے وہ نقائص کو دور کر کے انہیں جو ہے وہ کمال دنیاوی اور کمال اخروی عطا کرے۔ لیکن وہی لوگ کہ جن کی اصلاح کے لیے انبیاء آتے تھے، وہی امتیں کہ جن سے برائیوں کو دور کرنے کے لیے اور دنیا و آخرت کی نجات دینے کے لیے انبیاء علیہم السلام اللہ کے پیغام کو ان کے سامنے پہنچاتے تھے، وہی ان انبیاء اور رسولوں پر پتھر پھینکتے تھے، وہی ان کے راستوں میں کانٹے بچھاتے تھے، وہی ان کو جو ہے ہر طرح سے اذیتیں دیتے تھے، وہی ان کو جو ہے وہ غلط لفظوں سے خطاب کر کے انہیں مخاطب کرتے تھے۔ اور اذیتیں کوئی چھوٹی موٹی اذیتیں انبیاء نے نہیں اٹھائیں، رسولوں نے نہیں اٹھائی ہیں، بلکہ عظیم اذیتوں سے، بہت بڑی اذیتوں سے اور مصائب سے دوچار ہوئے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سلسلہ کہ جو اصلاح کا انبیاء علیہم السلام سے شروع ہوا تھا، اس سلسلے میں ہمیں کہیں بھی ایسا نظر نہیں آتا کہ اصلاح کرنے والے افراد جن کا انتخاب خداوند عالم نے کیا تھا، جبکہ ان کے کردار میں کسی طرح کا کوئی نقص نہیں تھا، خداوند عالم نے انبیاء کو اور رسولوں کو معصوم قرار دیا تھا، نقص کوئی ہو بھی نہیں سکتا تھا، ان سے کسی طرح کی کوئی خطا صادر ہو بھی نہیں سکتی تھی، اس لیے کہ وہ تو اللہ کے پیغام اور اللہ کے حکم کے جو ہیں وہ تابع تھے۔ تو عزیزان گرامی، جب ان کو اتنی اذیتیں اس راہ میں پہنچیں تو لامحالہ یہ تو ایک سلسلہ، ایک طولانی سلسلہ ہے کہ جب بھی کوئی اصلاح کے لیے کھڑا ہوگا تو اسے اذیتوں سے دوچار ہونا ہوگا، اسے جو ہے وہ پتھر بھی کھانے پڑیں گے، اسے تان و تشنی بھی سہنا پڑے گی، اور اسے جو ہے وہ کانٹوں پہ بھی چلنا پڑے گا، اور اسے جو ہے وہ قوموں کی طرف سے جو ہے مقابلہ بھی کرنا پڑے گا۔ اور عزیزو، یہی سب سے بڑی پریشانی تھی کہ جب بھی کوئی نبی آیا اور جب بھی کوئی رسول بھیجا گیا اور اس نے معاشرے کی اور سماج کی اور سوسائٹی کی اصلاح کرنا چاہی، اور اس نے یہ چاہا کہ انسانوں کے درمیان سے یہ برائیاں مٹ جائیں اور یہ انسان اچھائیوں کی طرف آ جائیں، تو عزیزان گرامی ہمیشہ ان کو جو ہے وہ ہر طرف سے جو ہے ستایا گیا، ان کو پریشان کیا گیا۔ اور یہی ورثہ ہے کہ جو ہمارے نبی کے بعد نبی کے ان خلفائے برحق کو اور ان جانشین حضور پاک کو کہ جن کو خداوند عالم نے منصب خلافت عطا فرمایا تھا، منصب امامت عطا فرمایا تھا، ان کو یہ ورثہ ملا۔ اسی لیے تو اہل بیت علیہم السلام وارث انبیاء ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انبیاء علیہم السلام نے کوئی درہم و دینار یا مال و دولت یا کوئی اور پراپرٹی تو نہیں چھوڑی تھی کہ جو ورثے میں اہل بیت علیہم السلام کو ملی ہو، بلکہ وہی دین کہ جو آدم سے خاتم تک اسلام کے نام سے جو آگے بڑھتا رہا تھا، اسی دین کو آگے بڑھانے کی ذمہ داری اہل بیت علیہم السلام کو سپرد کی گئی تھی خدا کی طرف سے۔ تو لہٰذا ورثے میں یہ دین اور انبیاء کی ذمہ داریاں ملی تھیں۔ تو امام حسین علیہ السلام اصلاح امت مسلمہ کے لیے نکل رہے ہیں، یعنی وہ مشن، وہ تحریک اور وہ اہداف کے جو انبیاء کے تھے، ان اہداف کو لے کر کے امام حسین علیہ السلام کھڑے ہوئے، کیونکہ اصلاح کا یہ کارواں کہ جو انبیاء جس کو لے کر کے آئے تھے، یہ حضور پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے تقریباً 50 سال کے اندر ہی
جو ہے یہ تحریک اور یہ مشن کہیں نہ کہیں دم توڑتا ہوا نظر آ رہا تھا، اور اب کوئی اس معاشرے کے اندر اچھائی کو اچھائی اور برائی کو برائی کہنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ لوگ جو ہیں وہ حق کو حق اور باطل کو باطل کہنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ لہٰذا پھر امام نے جب دیکھا کہ یہ اصلاح کی تحریک، یہ مشن الہی کہ جس کے لیے انبیاء نے اتنی اذیتیں اٹھائیں، جس کے لیے انبیاء نے جو ہے وہ پتھر کھائے، جس کے لیے انبیاء نے جو ہے بڑی سے بڑی مشکلوں کو برداشت کر لیا، وہ مشن وہ تحریک کہیں نہ کہیں دم توڑتی جا رہی ہے۔ اور یزید کے دور حکومت تک پہنچتے پہنچتے تو ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا۔ خالی یہی نہیں کہ وہ اصلاح کی تحریک دم توڑ رہی تھی، بلکہ علل اعلان امت مسلمہ کے درمیان برائیوں کو جو ہے وہ حکومت کی طرف سے حاکم اسلام، جس کو ہم سمجھ رہے تھے کہ وہ خلیفہ ظاہراً اسے خلافت کا منصب ہم سمجھ رہے ہیں، تو عزیزان گرامی اب اس مسند خلافت سے برائیاں پھیلائی جا رہی تھیں۔ اور اگر اس وقت جو ہے امام معصوم اس کے مقابلے میں کھڑے نہ ہوتے تو یقین جانیے، اور آپ یزید کی بیعت سے انکار نہ کرتے، اور خالی انکار ہی نہیں بلکہ آپ یہ اقدام نہ فرماتے اور اتنی عظیم قربانیاں پیش نہ کرتے، تو لا محالہ آج جو دین اور جو قرآن اور جو سیرت نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیرت اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام ہمارے پاس ہے، یہ نہ دین ہمارے پاس ہوتا اور نہ یہ قرآن ہمارے پاس ہوتا اور نہ یہ پورا ایک سلسلہ شریعت ہمارے پاس ہوتا، بلکہ اس کی جگہ یزید یہ چاہتا تھا کہ دور جاہلیت کے رسم و رواج اسلام کے احکام کی جگہ لے لیں۔ وہ یہ چاہتا تھا کہ دور جاہلیت کی تہذیب اور وہ تمدن کہ جس میں اس کے آباء و اجداد نے زندگی گزاری تھی، وہ چاہتا تھا کہ وہی اس کے آباء و اجداد کی جو ہے طریقہ زندگی اسلام میں واپس آ جائے۔ اس لیے وہ ہر طرح کی برائی کو امت مسلمہ میں پھیلانا چاہ رہا تھا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اصلاح کی تحریک بالکل ختم ہونے کے اس پہ آ چکی تھی۔ لہٰذا امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ میں انبیاء کے اس ہدف کو جس ہدف کے لیے انبیاء نے اتنی مشکلیں اٹھائی ہیں اور اللہ کے اس ہدف کو ختم نہیں ہونے دوں گا۔ لہٰذا آپ نے یزید کی بیعت کا انکار کرنے کے بعد اس بات کا تہیہ کر لیا کہ اگر مجھے کتنی ہی عظیم قربانیاں کیوں نہ دینا پڑیں، میں وہ قربانیاں پیش کر دوں گا، لیکن اس دین الہی کو مٹتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، انبیاء کی محنتوں کو رائگہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ لہٰذا امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے اصلاح کا پیغام دیا، اور اصلاح کی اس تحریک کو، اس مشن کو، انبیاء کے اس پیغام کو دوبارہ زندہ کیا۔ اسی لیے امام معصوم امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام نے جب آپ کے لیے سلام کہا تو آپ کے لیے فرمایا السلام علیک یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیک یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیک یا وارث موسیٰ کلیم اللہ۔ یعنی ہر ایک نبی کی طرف نسبت دے کر کے جب آپ نے زیارت پڑھی اور سلام کیا، کس کا سلام ہے یہ؟ امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام۔ تو آپ نے امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کو وارث انبیاء قرار دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انبیاء کی میراث کو اگر کسی نے بچایا تو وہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام ہیں۔ اگر امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام اس اصلاح کے پیغام کو لے کر کے آگے نہ بڑھتے تو انبیاء کی محنتیں رائگاں چلی جاتی، انبیاء کی زحمتیں بے نتیجہ ہو جاتی، انبیاء کی وہ تمام مصائب جو انہوں نے اٹھائے تھے ان کا کوئی فائدہ عالم بشریت کو نہ ملتا۔ لہٰذا امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے انبیاء کی اس میراث کو بچایا اور انبیاء کی ان محنتوں کو رائگاں جانے سے بچا لیا، اور اس عظیم ہدف کو لے کر کے آپ کھڑے ہوئے، اور اس عظیم ہدف کے لیے آپ نے اتنا دور دراز کا سفر جو ہے وہ طے فرمایا۔ انشاءاللہ آنے والی مجالس میں میں اس سفر کے سلسلے میں بھی ذکر کو صرف اور امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے سلسلے میں بھی ذکر کروں گا۔ اور اس وصیت نامے میں جب لفظ اصلاح کو دیکھیے، یہ معصوم کی جو ہے فراست ہے، اور معصوم سے بہتر، کیونکہ معصوم عقل کل کا مالک ہے، معصوم کیونکہ چشمہ علم الہی سے متصل ہوتا ہے، لہٰذا وہاں کسی طرح کا
ना कौल में और ना मासूम के फ़ेल में किसी तरह की कोई जो है वो कमज़ोरी और कोई नक्स नहीं हो सकता। लिहाजा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने वसीयतनामे के अंदर जहाँ और बातें बयान फरमाई, वहाँ एक ये लफ्ज़ इस्लाह को आपने इस वसीयतनामे में तहरीर फरमा करके आलम बशरियत को एक पैगाम दिया कि देखो, याद रखो, करबला सिर्फ़ और सिर्फ किसी एक मज़हब, किसी एक धर्म और किसी एक मकतब ख़याल के लिए नहीं है, बल्कि जिस तरह से नबुव्वत और रिसालत तमाम आलमीन के लिए थी, जिस तरह से हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी कायनात की हिदायत के लिए आए थे, बल्कि और इसी तरह जिस तरह से इमाम अली अलैहिस्सलाम पूरी कायनात के इमाम थे, उसी तरह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने भी बताया कि जितने भी जानशीन रसूल हैं, जिनको मनसब इमामत खुदा की तरफ से अता किया गया है, वो किसी एक ख़ास फ़िरक़े के इमाम नहीं हैं, वो किसी एक ख़ास जो है वो गिरोह के कायद नहीं हैं, किसी एक ख़ास गिरोह के लीडर नहीं हैं, बल्कि वो सब की हिदायत के लिए आए हैं, कायनात की हिदायत के लिए आए हैं। इसलिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक ऐसा कॉमन लफ्ज़ जो है अपने वसीयतनामे में तहरीर फरमाया कि जो हर मुआशरे, हर सोसाइटी और हर जो है वो ग्रुप और हर जमात के काम आ सके, और जिससे ये पैगाम जा सके कि इस्लाम किसी ख़ास कौम का मज़हब नहीं है, किसी ख़ास नस्ल का मज़हब नहीं है, किसी ख़ास मंतक़े और किसी ख़ास एरिए से ताल्लुक़ रखने वाले मज़हब का नाम इस्लाम नहीं है, बल्कि इस्लाम आलम बशरियत के लिए है, आलम इंसानियत के लिए है। और इस्लाम जो है वो जोग्राफ़िए के एतबार से पूरी रूए ज़मीन के लिए आया है। तो अज़ीज़ान गिरामी, इमाम हुसैन ने ये कॉमन लफ्ज़ कि जो हर मुआशरे के लिए, हर मुआशरे को संवारने के लिए, हर सोसाइटी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता था। जब आप कहेंगे कि इस्लाह नफ्स, तो वहाँ पर भी इसका इस्तेमाल सही है, और जब आप चाहें कि कौम की इस्लाह हो तो वहाँ पर भी इस्लाह कौम, जब आप चाहें कि समाज की इस्लाह हो तो वहाँ पर आप इसी लफ्ज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं, इस्लाह मुआशरा, इस्लाह मुज्तमा। आप जिस जगह पे इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं वहाँ पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो मुआशरा ज़रूरी नहीं है कि मुसलमानों का मुआशरा हो। हाँ, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ताकीदी तौर पर उम्मत मुस्लिमा का इसलिए तज़किरा किया, इसलिए कि जिस वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो हैं वो देख रहे थे कि यजीद जैसे नाहिंजार को ये उम्मत अपने लीडर के तौर पे, अपने इमाम के तौर पे और कायद के तौर पे जो है कबूल कर रही है, तो इसलिए वहाँ पर ज़िक्र खुसूसी तौर पे उम्मत मुस्लिमा का किया। क्यों? इसलिए कि बुराइयाँ जो अब पैदा हो रही थीं वो उम्मत मुस्लिमा में पैदा हो रही थीं, और उन तमाम बुराइयों की वजह भी खिलाफत इस्लामिया का अपने सही मकाम से हट जाना था। तो अज़ीज़ान गिरामी, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इसलिए उम्मत मुस्लिमा का जिक्र किया। जो बाकी उम्मतें थीं वो पहले ही या तो जो हैं वो अपनी दीन को और अपनी शरीयत को जो है, अपने अंबिया के लाए हुए दीन और शरीयत को जो है वो तहरीफ़ कर चुकी थीं, उनमें तब्दीलियाँ कर चुकी थीं, और वो पहले ही से गुमराह हो चुकी थी। लेकिन अब ये नई गुमराही जो उम्मत मुस्लिमा की तरफ कदम बढ़ा रही थी, इसलिए इमाम ने इस्लाह के इस सिलसिले में उम्मत मुस्लिमा को जो है वो हदफ के तौर पे और उम्मत मुस्लिमा को खुसूसी तौर पे इस इस्लाह के लिए बयान फरमाया कि मैं उम्मत मुस्लिमा की इस्लाह के लिए निकल खड़ा हुआ हूँ। अब इस्लाह किसे कहते हैं वो ज़रा सा मैं चाहता हूँ कि पहले ये जो वसीयतनामे के बाज़ कलिमात हैं उनके बारे में आपके सामने कुछ बातें अर्ज़ कर दूँ। तो अज़ीज़ान गिरामी, इस्लाह किसे कहते हैं? इस्लाह अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, और क्योंकि हम उर्दू ज़बान के अफराद हैं तो हम आम तौर पे अरबी ज़बान के अल्फाज को कमा हक़्क़हू नहीं समझ सकते, जो उसका सही मफ़हूम है और सही माना है। अगर वो हमारी समझ में आ जाएं तो फिर हमें ये मालूम हो जाए और हम ये समझ सकें कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का हदफ और मकसद क्या था। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने लफ्ज़ इस्लाह का इस्तेमाल किया अपने इस वसीयतनामे में। तो इस्लाह कहते किसे हैं? इस्लाह कहते हैं, अगर मैं इंग्लिश में उस लफ्ज़ की दूसरा लफ्ज़ लाना चाहूँ, इंग्लिश में उसका तर्जुमा और ट्रांसलेट करना चाहूँ, तो इसके माना होंगे कि रिपेयर करना, या इसके माना होंगे रिफॉर्म। तो उम्मत को रिपेयर करना, उम्मत मुस्लिमा के अंदर
جو کمزوریاں جو نقائص پیدا ہو گئے ہیں انہیں دور کر کے پھر انہیں اسلام پہ عمل کرنے کے لائق بنانا، یہ اصلاح کے معنی ہے۔ پھر انہیں قرآن کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے کی ان کے اندر صلاحیت پیدا کرنا، ان کے اندر جو ہے وہ سیرت نبی کریم کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی صلاحیتیں پیدا کرنا، اس کا نام اصلاح ہے۔ تو عزیزان گرامی، آپ نے اندازہ کیا ہوگا کہ جب کسی چیز کی اصلاح کی جاتی ہے، ریپیئر کی جاتی ہے کوئی چیز، تو ریپیئر اسی وقت تک ہو سکتی ہے کہ جب اس کے اندر کسی حد تک جو ہے صلاحیت کام کرنے کی باقی ہو، اس کے اندر کسی طرح کی کوئی طاقت اور قوت باقی ہو۔ لیکن اگر وہ مردہ ہو چکی ہے، اگر وہ ختم ہو چکی ہے، اب اس میں صلاحیت ہی باقی نہیں رہی ہے، تو اسے ریپیئر نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اب اس جز کو کہ جس جز میں صلاحیت باقی نہیں رہی کام کرنے کی، اس جز کو کاٹ کے اسے نکال کے الگ کر دیا جائے گا اور اس کی جگہ کوئی دوسرا جز جو ہے اس مشین کے اندر لگایا جائے گا تاکہ وہ مشین کام کرتی رہے۔ اور آپ اس بات سے ذرا غور فرمائیے گا کہ جب ہم کوئی مشین خراب ہو جاتی تو عام طور پہ اس کا کوئی ایک پرزہ خراب ہوتا ہے، لیکن وہ پرزہ پوری مشین کو کام کرنے سے روک دیتا ہے۔ پوری مشین جو ہے وہ اپنا کام جو ہے جس انداز میں کرنا چاہیے تھا نہیں کر پاتی۔ بھئی یہی امت مسلمہ کی جو ہے وہ سب سے بڑی خرابی پیدا ہوئی، اس لیے کہ امت کا بھی وہی سب سے اہم جز جو ہے وہ کہیں نہ کہیں خراب ہو چکا تھا، وہ اپنی تمام تر صلاحیتیں کام کرنے کی چھوڑ چکا تھا، اس کے اندر کسی طرح کی کوئی قوت اور طاقت باقی نہیں رہی تھی جو پوری امت مسلمہ کو حرکت میں لانے والا تھا، اور وہ تھا حاکم اسلام، وہ تھا حاکم امت مسلمہ، وہ تھا خلیفہ وقت۔ کیونکہ جب وہی جو پورے مسلمانوں کے معاشرے کو چلانے والا ہے، اگر وہی خراب ہو جائے گا تو پھر اس مسلمانوں کے معاشرے کو کون آگے بڑھائے گا؟ جب اسی کے اندر وہ طاقت اور صلاحیت اور قوت نہیں رہے گی تو وہ کس طرح سے جو ہے وہ اپنے نیچے زندگی گزارنے والوں کے اندر ان صلاحیتوں کو اجاگر کرے گا، ان طاقتوں کو، ان قوتوں کو اجاگر کرے گا کہ جن قوتوں کی ضرورت تھی قوم کو ایک اچھی قوم بننے کے لیے۔ تو عزیزان گرامی، امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ میں اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں۔ اب اصلاح کے میں نے عرض کیا کہ یا تو اس کے اندر طاقت باقی ہو اس جس کے اندر تو اسے ریپیئر کیا جا سکتا، اسے دوبارہ سے صحیح کر کے پھر جو ہے اس لائق بنایا جا سکتا ہے کہ وہ کام کرنے لگے اور پوری مشینری کے اندر آ کر کے پوری مشینری کا ساتھ دے سکے۔ تو عزیزان گرامی، اسی طرح سے امام حسین چاہتے تھے، اس کا مطلب کہ ظاہری طور پہ لوگوں میں اسلام کی رمق ابھی باقی تھی، لوگ ابھی اسلام پہ عمل کر رہے تھے، لیکن کہیں نہ کہیں یہ جو ہے جو اسلام پہ عمل کرنے کا سلسلہ تھا وہ کہیں نہ کہیں اتنا سست ہو چکا تھا کہ لوگ جو ہیں خواب غفلت کی طرف جا چکے تھے۔ عمل تو تھا لیکن اس کے فلسفے کو سمجھنے کے لیے آمادہ نہیں تھے، ان کو اس فلسفے کو سمجھنے کی صلاحیت ان کے اندر باقی نہیں رہی تھی۔ تو عزیزان گرامی، امام حسین چاہتے تھے کہ آیات الہی کی تلاوت قرآن پاک کے ذریعے سے اور نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ اور سیرت طیبہ، ان کی زندگی کے واقعات، ان حضور پاک کی احادیث اور فرامین کے ذریعے سے ان مسلمانوں کو دوبارہ سے ان کے اندر جو گمراہیاں اور جو کمزوریاں پیدا ہو گئی ہیں ان کمزوریوں کو دور کر کے ان کو پھر دوبارہ سے اسلام کے اوپر عمل کرنے کے لائق بنا سکیں۔ ایک تو یہ، اچھا دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ پرزہ واقعاً خراب ہو چکا، وہ جز خراب ہو چکا ہے اور اب اس کے اندر کسی بھی طرح صحیح ہونے کی صلاحیت نہیں ہے اور وہ سدھر نہیں سکتا، تو پھر اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ اسے کاٹ کے الگ کر دیا جائے، اسے جدا کر دیا جائے۔ وہی طریقہ اسلام نے بھی رکھا، اور جو ایسے افراد معاشرہ تھے، ایسے اجزاء تھے معاشرے کے کہ جو تبلیغ اور قرآن اور سنت رسول اور سیرت نبی کریم سے بھی جو ہے ان کی برائیاں دور نہیں ہو سکتی تھیں، تو ایسے لوگوں کے لیے اسلام نے بھی جہاد رکھا کہ نہ وہ تبلیغ کا کوئی ان کے اوپر اثر ہوتا ہے اور نہ ان کے اوپر ہدایت کا کوئی اثر ہوتا ہے اور نہ پیغامات الہی کا ان کے اوپر کوئی اثر ہوتا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے اسلام نے جہاد کا سلسلہ رکھا۔ تو عزیزان گرامی، دو راستے ہیں امام کے سامنے اصلاح کے، ایک ہے تبلیغ اور دوسرا ہے جہاد۔
اور جہاد کا نتیجہ کیا ہوگا وہ انشاءاللہ میں تبلیغ کا نتیجہ کیا ہوا اور جہاد کا نتیجہ کیا ہوگا وہ انشاءاللہ آنے والی مجالس میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ تو عزیزان گرامی، بس میں آج کی مجلس میں ابتدائی طور پہ آپ کے سامنے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام کا کربلا جانے کا ہدف اور یہ عظیم قربانیاں پیش کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ امام اپنی ان قربانیوں کے ذریعے اور اپنے اس اقدام کے ذریعے سے یہ چاہتے تھے کہ امت مسلمہ دوبارہ سے بیدار ہو جائے، امت مسلمہ کا ضمیر جو خرید لیا گیا ہے یا خوف و ہراس کی وجہ سے جو امت جو ہے وہ خاموش ہو کر کے ظلم اور بربریت اور شیطانیت کے سامنے جو ہے وہ سر جھکا چکی ہے، یہ دوبارہ سے پھر اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے اس تمام جو ہے وہ برائیوں کو مٹا سکے۔ تو امام کا ہدف اور مقصد یہ ہے۔ تو عزیزان گرامی، جب اتنا عظیم ہدف ہے امام حسین علیہ السلام کا اور آپ اس ہدف کے لیے، اس مقصد کے لیے اتنی عظیم قربانیاں پیش کر رہے ہیں، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ ہدف کربلا میں ختم ہو گیا؟ کیا وہ ہدف کربلا کے بعد باقی نہیں ہے؟ کیا وہ مشن اور وہ تحریک صرف کربلا تک تھی، یا کربلا کوئی ایسا رکا ہوا واقعہ، ایسا ٹھہرا ہوا واقعہ ہے کہ جو واقعہ کربلا میں ہوا اور کربلا ہی میں ختم ہو گیا خاکم بدہن؟ نہیں عزیزان گرامی، وہ ہدف کربلا میں ختم نہیں ہوا، وہ ہدف قیامت تک کے لیے باقی ہے۔ امام تو یہ چاہتے تھے کہ کربلا تو اس کا ایک ذریعہ بنے اور یہ ہدف قیامت تک کے لوگوں تک جو ہے یہ میری آواز پہنچتی رہے اور کربلا کی قربانیوں کے ذریعے سے یہ پیغام عالم بشریت تک پہنچ جائے، ان لوگوں تک بھی پہنچ جائے کہ جو میرے ماننے والے ہیں، اور ان لوگوں تک بھی یہ پیغام پہنچ جائے کہ جو مجھے نہیں جانتے، مجھے نہیں پہچانتے اور مجھے نہیں مانتے اور میرے مذہب کے ساتھ کسی طرح کا کوئی رابطہ نہیں رکھتے۔ تو عزیزان گرامی، امام حسین علیہ السلام تو اس پیغام کو عام کرنے کے لیے کربلا گئے تھے، اور یقیناً جب یہ پیغام جو ہے وہ عام کرنے کی بات آئے گی تو اس میں سب سے بڑی ذمہ داری، دیکھیے کربلا اصلاح معاشرے کے لیے ہے، اصلاح سوسائٹی کے لیے ہے، اصلاح بشریت کے لیے ہے، اصلاح قوم کے لیے ہے، تو کربلا تو اصلاح کے لیے ہے، لیکن اس اصلاح میں کہیں نہ کہیں ہماری ذمہ داریاں بھی ہیں کہ ہم کس طرح سے کربلا کے پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں اور کس طرح سے ہم اپنے معاشرے کی اصلاح کریں، کس طرح سے اپنے معاشرے سے برائیوں کو دور کریں اور کس طرح سے ہم جو ہے وہ دوسری قوموں تک پیغام امام حسین علیہ السلام کو پہنچا کر کے ان دوسرے سماجوں میں اور دوسرے معاشروں میں اور دوسرے مجتمعات میں جو خرابیاں ہیں ان کو یہ پیغام دیں کہ تم کربلا کے ذریعے سے اپنے مجتمع، اپنے سوسائٹی کی برائیوں کو دور کر سکتے ہو اور کم سے کم آخرت کی نہ صحیح دنیا کی ایک اچھی اور پرسکون زندگی گزار سکتے ہو۔ تو لہٰذا کربلا سب کے لیے سکون اور چین اور اطمینان کا باعث ہے۔ ایک ایسا پیغام ہے کربلا کا پیغام کہ جس میں ہماری اہم ذمہ داری بنتی ہے، ہمارے نوجوانوں کی ذمہ داریاں ہیں، ہمارے بزرگوں کی ذمہ داریاں ہیں، ہمارے خواتین کی ذمہ داریاں ہیں کہ وہ کربلا کے پیغام پہ خود بھی عمل کریں اور اس پیغام کو دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ اس لیے کہ جب تک ہم خود عمل پیرا نہیں ہوں گے اس وقت تک ہم کتنے ہی زبانی دعوے کرتے رہیں اور کتنی ہی ہم لوگوں کو اور اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کو کربلا سے منسلک ہونے کی دعوت دیتے رہیں اور اہل بیت علیہم السلام مذہب تشیع سے منسلک کرنے کی جو ہے گفتگو کرتے رہیں، کتنا ہی ہم زور و شور کے ساتھ جو ہیں وہ اہل بیت علیہم السلام کے فضائل و مناقب کا بیان کرتے رہیں، لیکن کیونکہ جب تک ہم خود اپنے کردار کو ان کی سیرت میں نہ ڈھال لیں گے اور جب تک ہم خود جو ہے وہ اس راستے کو منتخب نہ کر لیں اور اس راستے پہ نہ چلنے لگیں کہ جو راستہ امام حسین اور اہل بیت علیہم السلام کا ہے، جو راستہ حقیقی اسلام کا ہے، جس راستے پر چلنے کے لیے خداوند عالم نے جو ہے وہ احکامات نازل فرمائے ہیں، اس وقت تک ہماری بات کا اثر دوسروں پر نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ جب کوئی انسان خود جو ہے میدان عمل میں آ جاتا ہے اور وہ کسی عمل کو کر کے دکھاتا ہے
تو وہ پھر دوسروں کے لیے آئیڈیل بن جاتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، ہماری ذمہ داریاں ہیں کربلا کے حوالے سے، اپنے معاشرے کے حوالے سے، اپنی سوسائٹی کے حوالے سے، اپنی فیملی، اپنے خاندان، اپنے عزیز و اقارب کے حوالے سے، کہ ہم سب کو حسینی بنائیں، ہم سب کو کربلائی بنائیں، ہم سب کو اسلامی بنائیں، ہم سب کو الہی رنگ میں رنگنے کی کوشش کریں، ہم تمدن اسلام کو پھیلانے کی کوشش کریں، ہم اپنے گھروں میں کربلا کے نظام کو لے کر کے آئیں، اسلام کے نظام کو لے کر کے آئیں، ہم اپنے گھروں میں تعلیمات اسلام کو لے کر کے آئیں اور اس پہ خود بھی عمل کریں اور اپنی فیملی کے افراد سے بھی کہیں کہ وہ اس پر عمل پیرا ہوں۔ اور جب یہ سب کچھ ہونے لگے گا تو یقین جانیے کہ جہاں کربلائی سماج ہوگا، جہاں اسلامی معاشرہ ہوگا، جہاں قرآن کی تعلیمات پہ عمل کیا جائے گا، وہاں نہ اضطراب ہوگا، نہ پریشانیاں ہوں گی، نہ اختلاف ہوگا، نہ آپس کے نزاعات ہوں گے، نہ آپس میں جو ہے جھگڑے ہوں گے، نہ فتنہ و فساد ہوگا، امن و امان ہوگا، سکون ہوگا، چین ہوگا۔ لہٰذا کربلا تو ہمیں ایک ایسا درس دے رہی ہے کہ دیکھو تم اس دنیا کے اندر بھی سکون کی زندگی گزارو، اس دنیا میں بھی سرخرو ہو جاؤ، اس دنیا میں بھی جو ہے وہ لوگوں کو پیار کا پیغام دو، اور آخرت میں بھی سرخرو رہو، اس لیے کہ جس نے دنیا کو سنوار لیا، جس نے اپنے آپ کو دنیا میں بہتر بنا لیا، اپنے آپ کو اللہ کی مرضی کے مطابق بنا لیا، اور جس نے اپنی زندگی کو اسلام کے مطابق گزار دیا، اس کی دنیا بھی کامیاب ہو گئی اور اس کی آخرت بھی کامیاب ہو گئی۔ بس عزیزو، آج کی پہلی اس مجلس میں یہیں پر اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں کہ ہماری لہٰذا کل کی مجلس میں میں آپ کے سامنے یہ بات عرض کروں گا کہ کربلا کے حوالے سے امام حسین علیہ السلام نے کس طرح کے کارنامے انجام دیے اور کس طرح سے اس پیغام اسلام کو آگے بڑھایا اور کتنی عظیم قربانیاں اس کے لیے پیش کیں۔ اور میں یہ بھی آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ ہم اگر اپنے معاشرے کو کربلائی بنانا چاہتے ہیں تو پھر ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ آیا ہم ذمہ داریوں سے سبکدوش تو نہیں ہو سکتے؟ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ نہیں، ہماری بھی اتنی ہی ذمہ داریاں ہیں کہ جتنی اس زمانے میں امام حسین اور امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والوں کی تھیں، اس لیے کہ اس وقت امام کے چاہنے والے اصحاب امام کی شکل میں موجود تھے، اور آج امام کے چاہنے والے عزاداران امام حسین اور شیعان امام حسین اور جو ہے وہ غلامان امام حسین کی شکل میں موجود ہیں۔ تو جس طرح سے کل اصحاب امام حسین نے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کیا تھا اسلام کے تئیں، اسی طرح سے ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم بھی اسلام کے تئیں، اسلام کے حوالے سے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں۔ تو عزیزان گرامی، آپ دیکھیں کہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے اصلاح امت کے لیے کتنی عظیم قربانیاں پیش کی ہیں۔ ایک قربانی ایسی ہے، انشاءاللہ باقی کل گفتگو ہوگی، کل میں بیان کو آگے بڑھاؤں گا۔ ایک قربانی ایسی کہ جس قربانی کا بھی انسان تذکرہ کرے یا اس کا ذکر سنتا ہے تو بے اختیار تڑپ اٹھتا ہے، بے اختیار آنکھوں سے جو ہے وہ آنسو گرنے لگتے ہیں، دل تڑپ جاتا ہے۔ اور خالی یہ نہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی قربانیوں کو سننے کے بعد ایک شیعہ ہی تڑپتا ہے، نہیں، عالم بشریت میں چاہے کسی مذہب اور کسی جو ہے وہ فرقے سے تعلق رہا، کسی قوم، کسی منطقے، کسی جغرافیے کا رہنے والا ہو، جب بھی وہ یہ دل کو برما دینے والی جو ہے وہ واقعہ کربلا سنتا ہے اور وہاں شہادتوں کا بیان سنتا ہے تو ہر انسان کے دل پہ اثر ہوتا ہے۔ بس اس اثر میں اتنا سا فرق ہے کہ چاہنے والوں کے دلوں پہ اس کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے، اور جو کربلا سے متعلق نہیں ہے، کربلا سے رابطہ نہیں رکھتے، ان پر وہ اثر تھوڑا کم ہوتا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ کربلا کا اثر باقی انسانوں کے اوپر نہیں ہوتا، نہیں، ہر شہادت، ہر قربانی اور کربلا کے ہر واقعے کا اثر یقیناً کہیں نہ کہیں ہر فرد، ہر انسانی معاشرے کے ہر فرد کے اوپر ہوتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، کیسی کیسی قربانیاں آپ کے مولا نے پیش کر دی، اور میں کہتا ہوں کہ ان قربانیوں کو دیکھ کر کے ہم دین کی اہمیت کو سمجھ سکتے ہیں۔ قربانیوں کو دیکھیں کہ قربان کون ہو رہا ہے، اور اس کے بعد سمجھیں کہ کس کے لیے یہ قربانیاں دی جا رہی ہیں۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ آپ پہلے قربان ہونے والوں کی اہمیت کو سمجھیے تاکہ اس چیز کی اہمیت سمجھ میں آ سکے کہ جس کے لیے یہ قربانیاں دی جا رہی ہیں۔ تو آپ دیکھیں قربان ہونے والوں میں جناب علی اکبر ہیں، ہم شبیہ رسول ہیں۔ کیا
یہ عقل قبول کرتی ہے کہ فرزند رسول ہم شبیہ رسول جناب علی اکبر کو، اپنے جوان بیٹے کو، کون ضعیف باپ ہوگا کہ جو اپنے جوان لال کو سجا کر کے تلواروں میں بھیج دے، جو اپنے جوان لال کو سجا کر کے تیروں اور نیزوں کے درمیان بھیج دے؟ عزیزو نہیں ہو سکتا، کسی معمولی مقصد کے لیے تو یہ نہیں ہو سکتا، یقیناً کوئی بہت عظیم ہدف تھا کہ جس کے لیے امام حسین علیہ السلام اکبر کی قربانی کو قبول کر رہے ہیں، اکبر کے سینے پہ نیزہ لگنے کو قبول کر رہے ہیں۔ عزیزو کوئی معمولی نہیں ہے اکبر، کون ہے اکبر؟ کون باپ نہیں چاہتا کہ میرا یہ جوان بیٹا میری ضعیفی کا سہارا بنے؟ ہاں عزیزو، اور وہ جوان کہ جو صورت و سیرت میں نبی کے مشابہ ہو، جو شکل و صورت میں نبی کریم کے مشابہ ہو، اور خود حضور امام حسین علیہ السلام یہ فرماتے ہوں، جس وقت دیکھیں تمام مجاہدین کربلا امام حسین سے رخصت ہوئے اور امام حسین علیہ السلام سے اجازت لے کر کے مقتل میں آئے اور جہاد کیا، اور جہاد کرنے کے بعد شہید ہوئے، لیکن عزیزو صرف ایک مجاہد ہے، صرف ایک ایسا امام کا، ایک ایسا مجاہد ہے کربلا کے میدان میں، جناب علی اکبر علیہ السلام ایک ایسے مجاہد ہیں کہ جب اپنے بابا کی خدمت میں اجازت کے لیے آئے ہیں، بابا مجھے مرنے کی اجازت دے دیجئے، تو تاریخ کہتی ہے ایک مرتبہ میرے مولا نے جو ہے وہ اکبر کو سر سے پیر تک دیکھا، اور دیکھنے کے بعد اپنے سینے سے لگا لیا۔ امام حسین علیہ السلام امام تو ہیں لیکن ساتھ میں باپ بھی ہیں، ایک مرتبہ اپنے سینے سے لگا لیا، اور ایک مرتبہ سینے سے لگانے کے بعد جناب علی اکبر کے رخساروں کے بوسے دینے لگے، کبھی ہاتھوں کو چومنے لگے، کبھی گلے کو چومنے لگے، اور ایک مرتبہ فرماتے جاتے میرے لال میں تمہیں کیسے اجازت دے دوں، میرے لال تم تو میرے نانا کی شبیہ ہو، میرے لال جب میں مشتاق ہوتا تھا کہ اپنے نانا کی زیارت کروں تو میرے لال میں تمہیں دیکھ لیا کرتا تھا، میرے لال میں اپنے نانا کی شبیہ کو کیسے تیروں میں بھیج دوں، میں اپنے نانا کی شبیہ کو کیسے نیزوں سے پامال کرا دوں، میں اپنے نانا کی شبیہ کو کیسے تلواروں کے حوالے کر دوں؟ ہاں عزیزو، تاریخ کہتی ہے بس یہ اکیلا مجاہد ہیں جناب علی اکبر علیہ السلام، اکیلے شہید ہیں کربلا کے، کہ امام حسین علیہ السلام اجازت دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ ایک مرتبہ جب اجازت دی میرے مولا نے، تو ایک مرتبہ ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کیا، اور بلند کرنے کے بعد فرمایا اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، میرے معبود تو اس قوم جفاکار پہ جو ہے وہ گواہ رہنا کہ اب میں ان کی طرف ایسے نوجوان کو بھیج رہا ہوں کہ جو سیرت و صورت میں میرے نانا سے مشابہ، تیرے نبی سے مشابہ تھا، اور جب میں تیرے نبی کی زیارت کا مشتاق ہوتا تھا تو اپنے بیٹے علی اکبر کی زیارت کر لیتا تھا، اور یہ دعا کرنے کے بعد اکبر کو رخصت تو کر دیا مولا نے۔ مجھے نہیں پتا مولا بیٹے کی محبت میں علی اکبر کے گھوڑے کے پیچھے چلنے لگے، یا ہم شبیہ رسول ہونے کے احترام میں امام حسین علیہ السلام علی اکبر کے گھوڑے کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ عزیزو، کوئی شہید کربلا کا ایسا نہیں ہے کہ جس کے گھوڑے کے پیچھے پیچھے امام حسین آ رہے ہوں، صرف اور صرف جناب علی اکبر ایسے ہیں کہ جیسے ہی جناب علی اکبر نے گھوڑے کو جو ہے وہ آگے بڑھایا، ایک مرتبہ تھوڑی دور گزرے تھے، محسوس ہوا کہ کوئی گرتا پڑتا میرے گھوڑے کے پیچھے آ رہا ہے۔ عزیزو، بس جیسے ہی جناب علی اکبر نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو کیا دیکھا؟ ضعیف باپ، ارے جس کی کمر چچا کے مرنے سے ٹوٹ چکی ہے، جس کی کمر عباس کی شہادت نے توڑ دی ہے، وہ ضعیف باپ میرے گھوڑے کے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ جناب علی اکبر گھوڑے سے زمین پہ آئے، ہاتھوں کو جوڑ کے کھڑے ہو گئے، بابا آپ تو ہمیں مرنے کی اجازت دے چکے تھے، بابا اب یہ ہمارے گھوڑے کے پیچھے پیچھے کیوں آ رہے ہیں؟ ایک مرتبہ امام نے فرمایا میرے لال علی اکبر، عزیزو میرا تو دل یہی کہتا ہے کہ صرف بیٹے کی محبت نہیں بلکہ ہم شبیہ رسول ہونے کے احترام میں میرا مولا اپنے نانا کی شبیہ کے احترام میں علی اکبر کے گھوڑے کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ ایک مرتبہ روایت کہتی کہ امام حسین نے دوبارہ سے علی اکبر کو اپنے سینے سے لگا لیا، اور کافی دیر تک مولا سینے سے لگا کے اکبر کو اپنے ساتھ لپٹائے رہے، اور اس کے بعد ایک جملہ کہا میرے لال علی اکبر، کاش تم صاحب اولاد ہوتے، میرے لال تمہارے تو اکبر، میرے لال تمہارے جیسا بیٹا ہوتا، اور
تم میری جگہ ہوتے میرے لال تو تم دیکھتے کہ جب کوئی جوان بیٹا ضعیف باپ سے مرنے کی اجازت مانگتا ہے اور مقتل میں جاتا ہے تو ضعیف باپ کے دل پہ کیا گزر جاتی ہے۔ ایک مرتبہ جناب علی اکبر نے کہا اچھا بابا اب ہمیں اجازت دے دیجئے۔ ایک مرتبہ میرے مولا نے کہا اچھا علی اکبر اگر آپ جانا ہی چاہتے ہیں تو جاؤ، لیکن اتنا خیال رکھنا اکبر جب تک تمہارا اور میرا سامنا رہے میرے لال مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا، میرے لال مڑ مڑ کے اپنے بابا کو دیکھتے رہنا۔ عزیزو جب تک علی اکبر امام حسین کا سامنا رہا تب تک علی اکبر مڑ مڑ کے اپنے بابا کو دیکھتے رہے، امام حسین کو دیکھتے رہے۔ امام کو جب اکبر دیکھتے تھے امام کے دل کو سکون پہنچتا تھا، لیکن وہ وقت بھی آیا کہ ایک مرتبہ جناب علی اکبر مقتل میں آنے کے بعد جنگ کرنا شروع کی، بہت سے فوج یزیدی کو فنار کیا، واصل جہنم کیا، اور 3 دن کے بھوکے پیاسے تھے۔ ایک مرتبہ پسر سعد نے کہا کہ یہ عباس کا بھتیجا ہے، بنی ہاشم کا شیر ہے، یہ حسین کا لال ہے، اسے تم اس طرح سے اتنی آسانی سے قتل نہیں کر سکتے، سب مل کر کے حملہ کرو۔ اور اب کیا تھا، چاروں طرف سے فوج یزیدی سمٹ آئی، ارے حسین کا لال ہم شبیہ رسول نرغے آدھا میں گھر گیا، چاروں طرف سے تلواریں چلنے لگی، تیر برسنے لگے، نیزے برسنے لگے۔ آخر کب تک جنگ کرتے؟ تاریخ کہتی ہے ایک مرتبہ ایک شقی نے چھپ کر کے نیزے سے وار کیا، ارے اکبر کے سینے پہ نیزہ لگا، بس جناب علی اکبر کے سینے پہ نیزے کا لگنا تھا، اکبر سے گھوڑے پہ سنبھلا نہ گیا۔ تاریخ کے عجیب جملے ہیں کہ ایک مرتبہ جناب علی اکبر نے گھوڑے کی باہوں میں ہاتھ ڈال دیے اور کہا میرے اے اسپِ باوفا، ارے میرے بابا میں طاقت نہیں ہے، صبح سے میرے بابا 70 جنازے اٹھا چکے ہیں، میرا جنازہ میرے بابا سے نہ اٹھ سکے گا، اے میرے گھوڑے، اے میرے اسپِ باوفا مجھے خیموں تک پہنچا دے۔ تاریخ کہتی جیسے ہی آپ نے گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈال دی گھوڑا خیموں کی طرف چلنا چاہتا تھا، ایک مرتبہ فوج یزیدی نے چاروں طرف سے علی اکبر کے گھوڑے کو گھیر لیا۔ ارے اب کیا تھا، اکبر کے ہاتھ تو گھوڑے کی گردن میں تھے، چاروں طرف سے تلواریں پڑنے لگیں۔ تاریخ طبری کے جملے یہ ہے کہ قطعوا اربا اربا، ارے اکبر کا جسم تلواروں سے پارا پارا ہو گیا، اکبر کا جسم تلواروں سے پارا پارا ہو گیا۔ ایک مرتبہ جب طاقت باقی نہ رہی تو تاریخ کے جملے یہ کہ اکبر کے ہاتھ گھوڑے کی گردن سے چھٹے، ادھر اکبر زمین پہ گرے، جناب علی اکبر جیسے زمین پہ گرے تو وہ برچھی، وہ نیزہ کے جو سینے میں لگا ہوا تھا، جیسے زمین پہ گرے تو نیزہ سینے میں ٹوٹ گیا، برچھی کی عریضے سینے میں ٹوٹ گئی۔ ایک مرتبہ آواز دی یا ابتا علیک منی السلام، بابا اکبر کا سلام قبول کیجئے۔ اور نصرت کے لیے علی اکبر نے نہیں پکارا بابا، میں مدد کے لیے نہیں بلا رہا ہوں، بس سلام آخر قبول کر لیجئے۔ لیکن کیسے ممکن تھا کہ جو غلاموں کے لاشوں پہ گیا ہو، جو چاہنے والوں کے دوست و احباب کے اصحاب کے لاشیں اٹھا کے لایا ہو، وہ ہم شبیہ رسول اکبر کے لاشے پہ نہ جاتے۔ امام ایک مرتبہ گرتے پڑتے ٹھوکریں کھاتے ہوئے بار بار کہتے جاتے اینا اینا علی، اینا اینا علی، اے علی اکبر آواز دو تم کہاں ہو، اے میرے لال تمہاری شہادت نے حسین کی بینائی کو ختم کر دیا، حسین کو کچھ نظر نہیں آتا۔ ایک مرتبہ حسین گرتے پڑتے ایک مرتبہ جناب علی اکبر کے لاشے کے قریب پہنچے، اور اب جو لاشے کے قریب پہنچے خدا وہ منظر نہ دکھائے جو امام حسین نے جناب علی اکبر کا دیکھا۔ جوان بیٹا خون میں ایڑیاں رگڑ رہا ہے، ایک مرتبہ قریب بیٹھ گئے، اور بیٹھنے کے بعد امام نے دیکھا کہ ابھی اکبر میں حیات باقی ہے۔ ایک مرتبہ جناب علی اکبر سے کہا میرے لال تم میرے گلے میں باہیں ڈال دو، میں چاہتا ہوں کہ تمہیں زندگی میں خیمے تک پہنچا دوں، تم پھوپھیوں سے مل لو، اپنی بہنوں سے ملاقات کر لو۔ لیکن عزیز و تاریخ کہتی ہے ایک ہاتھ تو جناب علی اکبر نے اٹھایا لیکن دوسرا ہاتھ علی اکبر کا سینے سے نہ اٹھ سکا۔ بھائی امام نے ایک مرتبہ پھر علی اکبر کو زمین پہ لٹا دیا، اے میرے لال یہ دوسرا ہاتھ سینے سے کیوں نہیں اٹھاتے، کیا سینے میں کوئی تکلیف ہے؟ اکبر نہیں چاہتے کہ بابا کو یہ امام حسین کو پتہ چلے کہ سینے میں نیزہ ٹوٹ چکا ہے۔ تاریخ کہتی ہے ایک مرتبہ جناب علی اکبر کا ہاتھ امام حسین نے اٹھایا تو عجیب منظر دیکھا، ارے کائنات کا کوئی باپ اس منظر کو جو ہے وہ برداشت نہیں کر
सकता क्या देखा कि नौ के नेज़ा सीने में बर्छी टूट चुकी है। एक मरतबा मेरे मौला दो जानू हो के ज़मीन करबला पे बैठ गए, आस्तीन को उल्टा, ज़ख्म अली अकबर में हाथ को डाला, एक मरतबा बर्छी की अनी को पकड़ा, और बर्छी को अनी के पकड़ने के बाद जो आपने खींचा तो उस बर्छी में इलझ के अकबर का कलेजा निकल आया। मैं एक मरतबा मेरे मौला सरो सीना पीटने लगे, वाह मुसीबता, वाह अकबरा, खेमों में कोहराम बरपा हुआ, वाह मुसीबता, वाह अकबरा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बारहिला मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता, मेरे माबूद इस ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद के ज़रिए से हमें अपने किरदार और अपने आमाल को संवारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। मेरे माबूद ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद के ज़रिए से मेरे माबूद जहाँ जहाँ भी मोमिनीन मोमिनात हैं उन सभी की हिफाजत फ़रमा। बारहिला मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता, कोरोना वायरस से आलम बशरियत को निजात अता फ़रमा। बारहिला मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता, जहाँ जहाँ मुहिब्बान अहले बैत हैं उनकी हिफाजत फ़रमा। जो मोमिनीन मोमिनात इस वायरस में मुब्तला हो चुके हैं उन्हें शिफ़ाए कामिला व आजिला अता फ़रमा, और जो मोमिनीन मोमिनात इससे महफूज हैं मेरे माबूद उनकी हिफाजत फ़रमा। बारहिला मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता, जब तक इस दुनिया में रहें मोहब्बत अहले बैत के साथ रहें, जब इस दुनिया से जाएँ मोहब्बत अहले बैत के साथ जाएँ। बारहिला मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता, हमारे नाम आमाल में नेकियां कम हैं, गुनाह ज़्यादा हैं। मेरे माबूद आखिरत में तो अदालत से काम न लेकर के मेरे माबूद अपनी रहम व फ़ज़ल से काम लेना। बारहिला मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता, हमें आखिरत में मोहम्मद वाले मोहम्मद की शफ़ाअत से महरूम न करना। बारहिला मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता, जिन्होंने दुआओं के लिए कहा है उन सभी की दुआओं को कबूल फ़रमा। मेरे माबूद जिनकी जो हाजतें हैं, जिन्होंने अपनी हाजतों का ज़िक्र किया है उनकी हाजतों को पूरा फ़रमा। बारहिला मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता, मेरे माबूद जो बीमार हैं उन्हें शिफ़ाए कामिला वाजिला अता फ़रमा। जो बे औलाद हैं उन्हें औलाद अता फ़रमा। जो औलाद रखते हैं उनकी औलाद को औलाद सालिहा करार दे। मेरे माबूद जो अंजुमन इस कार खैर को अंजाम दे रही है मेरे माबूद उनकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फ़रमा। और बानियान मजलिस के मरहूमीन और तमाम ही मोमिनीन मोमिनात जो इस दुनिया से जा चुके हैं मेरे माबूद ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद के ज़रिए से उन सभी की मग़फ़िरत फ़रमा। मेरे माबूद जिनके लिए सूरह फ़ातिहा की गुजारिश की गई है उनके दर्जात में इजाफ़ा फ़रमा, उनको वहशत क़ब्र और वहशत बरज़ख से निजात अता फ़रमा। और सामीन के जो इस मजलिस को सुन रहे हैं उनके मरहूमीन की भी मग़फ़िरत फ़रमा, उनके मरहूमीन को भी जवार आइम्मा में जगह अता फ़रमा। बारहिला मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता, हमारे इमाम के ज़हूर में ताजील फ़रमा, हमारा शुमार उनके ग़ुलामों में फ़रमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। एक मरतबा सूरह अल-हम्द और 3 मरतबा सूरह इख़लास की तिलावत फ़रमा कर जो है उन्हीं हज़रात को नियत में रख कर के जिनके लिए मैंने मजलिस से की इब्तिदा में ज़िक्र किया था उन सभी की अरवाह को ईसाल फ़रमा दें।